پاتے ہیں تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ آئیے سب سے پہلی چیز جو نوجوانوں کو آج کے دور میں گمراہ کر کے کتاب و سنت سے بھی، دین اور دنیا دونوں سے بھی جو ہے اس نے بہکا دیا ہے، وہ ہے کھیل اور کود۔ ایسا کھیل کود جو جسمانی کوئی کسرت بھی نہیں دیتا آپ کو، ایسا کھیل کود جو غلط راستے کی طرف جو ہے دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح ایسے کھیل کود ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر لوگ گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں انتظار کر کے کہ فیصلہ نظر آئے گا، اور آخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ نظر نہیں آتا۔ کبھی وہ جو ہے معاملہ برابری پہ رہ رہا، یا کبھی اپنا بی پی بڑھا لے رہا آدمی اس کو دیکھنے کے چکر میں، یا مختلف چیزیں۔ ایسا کوئی کھیل جس میں کثرت ہو، تھوڑا وقت میں کھیل ہو جائے تو بالکل درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جسمانی کثرت کے اسلام اجازت دیتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایسے کھیل کود جو جسم کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے، آپ صرف بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لیا ہے اور بس کچھ لوگ کھیل رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، تو بہت سی بار نوجوانوں کو کھیل کود نے برباد کر دیا۔ نوجوان کھیل کود کے چکر میں جاتے ہیں، تھوڑا بہت کھیلیے آپ، بہت اچھی بات ہے، اسلام منع نہیں کرتا، یہ جسمانی کثرت ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے، لیکن اتنا کھیل کود میں لگ جاتے ہیں کہ پوری زندگی جو ہے برباد کر دیتے ہیں، نمازوں کا کوئی خاص خیال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے ضائع ہو رہے، چونکہ کھیلے اور میں اس میں میچ کھیل رہا ہوں اور فلاں کھیل رہا ہوں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کھیل کود ڈسٹریکشن مطلب دین سے دوری کی وجہ بن جائے۔ ایک لمٹ میں آپ کسی بھی چیز کو رکھیے، اس لیے کہ ہر چیز حد سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ کھانا اچھی بات ہے لیکن زیادہ کھانا پیٹ کو خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز لمٹ میں ہو تو یہ اچھی ہے، اس کی حد سے زیادہ ہو جائے تو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو کھیل کود ہونا چاہیے لیکن کھیل کود میں زندگی غرق کرنا یہ درست نہیں، اس بات کو یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج بہت سارے نوجوان اپنے زندگی کو فحاشی میں برباد کر رہے ہیں، اور یہ انٹرنیٹ کے دور کا ایک عجیب یا ایک بہت ہی خطرناک گمراہی ہے، فحاشی جس کو بولتے ہیں۔ فحش عام ہو چکی ہے، وہ فحش جن کو لوگ کرنے اور دیکھنے کے لیے پہلے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بھی وہ چیز نہیں دیکھ پاتے یا حاصل نہیں کر پاتے تھے، آج حالت یہ ہے کہ 10 روپے کی موبائل ریچارج پر اور فری وائی فائی جو مل جاتا ہے کبھی کبھار اس کے استعمال پر انسان اسی فحاشی کو، اسی گندگی کو، اسی برائی کو بہت نزدیکی سے، بہت آسانی سے دیکھ کر اور حاصل کر رہا ہے۔ اور بالخصوص چونکہ نوجوانوں سے میرا خطاب ہے، میں سمجھتا ہوں سارے لوگ سمجھ رہے ہیں، یا تو کچھ لوگ خود اس میں پریشان ہیں اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر وہ پریشان ہے کہ بچہ یہ نوجوان کہاں نسلیں جا رہی ہے، اور اپنی جسم، اپنی صلاحیت، اپنی توانائی، اپنی تمام چیزوں کو وہ برباد کر دے رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور جس کی مجھے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورنوگرافی جس کو بولتے ہیں، وہ فحش جو آج کل بہت آسانی سے آ جاتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، اینڈرائڈ ہینڈ سیٹس آپ کے یا جو بھی آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں بہت آسانی سے انسان دیکھ لیتا ہے، اور نوجوان نسل اس میں برباد ہو رہی ہے، یاد رکھیے۔ تو چونکہ میرا خطاب نوجوانوں سے، ذمہ داروں سے نہیں ہے، بڑوں سے نہیں ہے، آپ کو خود اس چیز سے اپنی نفس کو بچانا ہے، پاک باز رکھنا ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس کے جو خطرے اور نقصانات میں دیکھ رہا ہوں، اور جتنے سوالات ہمارے پاس ادارے پر آتے ہیں، اور جو لوگ والدین جو اس چیز سے پریشان ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیے۔ اور اللہ ماشاءاللہ، میں تو یہ کہتا ہوں آج کے دور میں وہ نوجوان بڑا متقی اور پرہیزگار ہے جو اپنی نظروں کو بس نیچے رکھتا ہو، اس سے بڑا کوئی نہیں، یاد رکھیے۔ حالات اس طرح سے ہے کہ اس راستے پہ تو نظریں نیچی ہو جاتی ہے لیکن ہینڈ سیٹ پہ نظریں نیچی نہیں ہوتی ہے۔ نظریں نیچی کا مطلب یہی تھوڑی ہے کہ کوئی خاتون سامنے سے جائے تو نظریں نیچی کر لے، نظر نیچی کا معنی یہ ہے کہ ہر برائی اور فحش سے ایک مومن اپنی نظروں کو، ایک مسلمان نیچی رکھے۔ لیکن نوجوانوں کو آج دیکھا جاتا ہے یہ فحاشی نے برباد کر دیا، یاد رکھیے، میں آپ پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ پورا سماج اس سے مفلوج بولتے ہیں نا، پیرالائزڈ ہو چکا ہے، لکھوا مار چکا ہے سماج کو، اور نوجوان نسل یہ حال ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں آپ اپنے اوپر یہ لاگو کر کے دیکھیے، اگر آدھا گھنٹہ آپ اپنے ہینڈ سیٹ کے سے الگ نہیں رہ سکتے، اس کا مطلب آپ بیمار ہیں، آپ بیمار ہیں۔ اگر آدھا گھنٹہ آپ کا ہینڈ سیٹ آپ کے پاس نہ اور آپ پریشان ہو جاتے کہ کہاں ہے میرا ہینڈ سیٹ، لاؤ فلاں، تو آپ بیمار ہے، اس کا مطلب اس لیے کہ آپ کو ایک فوبیا ہے، اس کے بغیر آپ کی اب زندگی نہیں گزر رہی، یاد رکھیے۔ آپ ایڈکٹ ہو چکے، آپ کو نشے کے جیسا اثر کر رہا ہے آپ کا ہینڈ سیٹ، چونکہ آپ اتنا غرق کر چکے۔ تھوڑا بہت استعمال بالکل درست ہے، لیکن اس حد تک استعمال کہ آدمی اسی میں غرق ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کہ بازو ایک دوست ہے میرا، اسکول میں ساتھ پڑھے، کالج ساتھ، بازو آیا ہوا ہے اور نہیں رک ذرا، میں امریکہ میں ایک سے بات کر رہا ہوں، وہ بازو بیچارہ آ کے کھڑا، اور امریکہ میں جس کو دیکھا نہیں، جس سے کبھی ملے نہیں، اس کو آپ جواب دے رہے ہیں یہاں سے بیٹھے بیٹھے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ رشتوں کو خراب کر دے رہا ہے، اور بہت سارے مسائل، اور فحاشی اس کا سب سے خطرناک چیز ہے۔ تو شیطان نوجوانوں کو فحاشی میں لے جا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ہے جس کو اس کی عادت لگ چکی ہے، وہ اس کو چھوڑے، اپنی نفس سے دور کرے، اور دیگر نوجوان اس کے تعلق سے ایسی چیزیں تیار کرے تاکہ ہمارے ایسے بھائی جو اس میں کہیں پڑ گئے ہو، ان کو یہ عادت اور لت لگ چکی ہو، ان کو کیسے اس گڑھے سے نکالا جائے، اس کی مدد کرے۔ یاد رکھیے بہت اہم چیز ہے، ورنہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کی نسلیں اس میں خراب ہو رہی، یاد رکھیے۔ صحت، توانائی
انسان اور نوجوان برباد کر لے رہے ہیں اس چکر کے اندر. اور نوجوانی کیا، اس سے تو سارا سماج جو ہے پریشان ہے، یاد رکھیے. اور اس سے مرد اور عورتیں کوئی نہیں بچے، یاد رکھیے، کوئی نہیں بچے اس سے. نہ سماج کے کوئی نوجوان لڑکے بچے، نہ سماج کی کوئی نوجوان لڑکیاں بچی، یاد رکھیے. تو اس چیز میں بہت زیادہ نظم اور ضبط ہو آپ کا کہ ہم فحاشی سے اپنے نفس کو بچائیں، چونکہ بہت بڑی گمراہی ہے. تیسری چیز جو ہے بدکاریاں اور زنا کا عام ہونا، یاد رکھیے. وہ نتیجہ ہے اسی نظروں کی حفاظت نہ کرنے کا کہ گناہ، زنا اور بدکاریاں، یاد رکھیے، عام ہو چکی ہیں. آپ کوئی کہے نہیں ہمارے سماج میں نہیں ہوتا، ایک الگ بات ہے، لیکن انٹرنیٹ کا جو زمانہ ہے، جس کو میں کہتا ہوں شیطان نے پوری دنیا کا فیشن ایک کر دیا ہے. پوری دنیا کی خواہشات ایک ہے، ان کی چاہتیں ایک ہے، ان کی لذت ایک ہے، ان کی محبتیں ایک ہے، وہ جو چیز کو پسند کرتے ایک ہے، جس کو ناپسند کرتے ایک ہو چکی ہے. دنیا کا پورا فیشن ایک ہو چکا ہے اس انٹرنیٹ کی وجہ سے. اور اس فحاشی کا نتیجہ انٹرنیٹ کے ذریعے آتی ہے، نتیجتاً زنا اور اسی طرح بدکاریاں، یاد رکھیں، بد فعلیاں، چاہے مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، یہ بالکل عام ہو چکی ہے. نوجوان نسل کو چاہیے کہ اپنی نفس کو بچائے، اور چاہیے کہ جو ہے آگے بڑھ کر دوسرے لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان کو بچائے، ورنہ یہ نوجوانوں کی زندگی بھر برباد کرنے کا ایک بہت بڑا آج کے دور میں سبب ہے. اسی طرح چوتھا سبب جس سے نوجوان اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں یا ان کی گمراہی جس سے آتی ہے، وہ یہ ہے منشیات، نشہ، انٹاکسیکیشن. اور نشے کا یہ عالم ہے کہ ایک زمانہ تھا لوگ کچھ 1 سے 2 یا 3 نشے معروف تھے جو لوگ لیا کرتے تھے. جدید دور نے، اس کیمیکل ایج نے نشوں کو اتنا عام کر دیا، مختلف قدیم اور جدید جس کو بولیں گے، پرانے جو روایتی نام لیے جاتے ہیں اور جدید جن کو کیمیکل نیم دیے جاتے ہیں، آج کل عام ہو چکے ہیں. یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ نوجوان جو ہے مختلف نشے اتنی اور بین بھی لگاتے ان چیزوں کو. نشے سے مراد ہر بار آپ شراب مت سوچیں کہ ہم تو شراب نہیں پیتے. نشے سے مراد ہر وہ چیز جس کے تعلق سے اس نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ نشے کے حکم میں داخل ہے، یاد رکھیے. نہیں میں تو اتنا غصہ کھا جاتا دن بھر میں کچھ نہیں ہوتا، پہلی بار کھائے تو چکر آئے تھے، نشہ ہے اس کا مطلب. ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے، آپ نے فرمایا نشے کے حکم میں داخل ہے وہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے نشے. دیکھیے نوجوان جب ہوش میں رہیں گا تو کام کر پائیں گا. بہت ساری تنظیمیں مسلمان نوجوانوں کو سسٹمیٹیکلی ایک منصوبہ بند طریقے سے نشوں کو فری سپلائی کر کے ان کو برباد کر رہی ہیں. ایک زمانے تک فری دیتے ہیں، پھر چارج کرتے ہیں، پھر چوری چکاری سماج میں عام ہو جاتی ہے، چونکہ وہ اپنی ان خواہشات کو پوری کرنے کے لیے چوری کرتا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا نوجوان اپنے نفس کو ہر قسم کے نشے سے دور رکھے، یاد رکھیے. اور انسان انشاءاللہ عزیز اپنے کو بچانے کی کوشش کریں گا تو بہت حد تک بہت ساری چیزوں سے انشاءاللہ عزیز وہ بچ سکتا ہے. یاد رکھیں ہر وہ چیز نشے جس سے نشہ آتا ہو، جو نشہ ہے، جس کو چاہے نام کچھ بھی دیا جاتا ہو، چاہے قدیم نام ہو، جو روایتی نام ہوتے ہیں، کچھ کیمیکل نیمز ہوتے ہیں، اگر وہ نشہ ہے، اس کے کھانے سے چکر آتا ہے، اس کی عادت آپ کو برباد کر رہی ہے، اس کے کھائے بغیر آپ کا خون کا دوران صحیح نہیں ہو رہا ہے، پیٹ ہاضمہ نہیں کر پا رہا ہے، اس کا مطلب اس میں نشہ ہے. اس کا مطلب اس میں نشہ ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم کو بچانا ہوگا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں بد اخلاقی بہت عام ہو چکی ہے، اور کبھی کبھار نوجوانوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں. ایک جو اخلاق والا نوجوان ہو تو کئی لوگوں کو متاثر کرتا ہے اپنے اخلاق سے، یاد رکھیے. تو آج نوجوانوں کی بد اخلاقی کا یہ حال ہے، نکڑ اور چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، خالی وقت گزارتے ہیں اور ہر آنے جانے والے کو کمنٹس دیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کبھی ان لوگوں میں شامل نہ ہوں، اور اگر ہمارے بھائی ایسا کرتے ہیں تو ان کو کس طرح سے ہم صحیح راستے پہ لائے، صحیح بات بتائے. اس لیے کہ وقت کیسے ضائع کیا جائے، لوگوں کا بہت ٹائم ہے. اور خاص طور سے میں اس علاقے میں پہلے بھی آ چکا ہوں، جودھپور نے، لیکن راجستھان کے بہت سارے علاقوں میں کئی جگہ تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک لڑکا اگر وہ جوان ہو جاتا ہے، 15 16 18 سال کا ہو جاتا ہے، تو باہر جانے کے چکر میں 2 2 4 4 5 5 سال صرف نکڑ پہ کھڑا ہے، ہینڈ سیٹ موبائل ہاتھ میں، اور کیا ہے، فالتو باتیں چل رہی ہیں. کیوں؟ میرے کو باہر جانا ہے. بھائی جب جائیں گے ابھی کیا کرنا، ابھی کچھ نہیں کرنا جب تک باہر نہیں جا رہے. کئی جگہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جانا ہوا، لوگ بیٹھے ہوئے، ہر نکڑ پہ 4 5 10 لوگ. میں نے کہا یہ نوجوان کیوں بیٹھے، ماشاءاللہ ٹپ ٹاپ کپڑوں کے اندر ہیں، تو ان کے ابا باہر ہے، چچا باہر ہے، تایا باہر ہے، بڑے بھائی باہر ہے. تو اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ پڑھتے لکھتے نہیں، بولا ابھی انتظار کر رہے ہیں کب جائیں گے، خالی وقت ضائع کر رہے ہیں. اور پھر بد اخلاقیاں ان چوراہوں پہ، نکڑوں پہ ہو رہی ہیں. تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے لیے بھی ہم کچھ کریں، ایسا منصوبہ بنائیں کہ وہ ہمارے بھائی بھی ہم سے نزدیک آئے، اور خود بھی ہم پرہیز کریں کہ کہیں وہاں بیٹھ کر ہم زندگی نہ خراب کریں. اور نکڑ پہ بیٹھنے والوں کے تعلق سے ایک بات کہوں گا، جو میرے والد ہمیشہ مجھے بولتے تھے جب میں چھوٹا تھا، وہ بولتے تھے بیٹا نکڑ پہ جو بیٹھتا ہے نا، چوراہوں پہ بیٹھنے کی جس کو عادت ہوتی ہے، یہ لوگوں نے نکڑ کی وہ جو چوراہے پہ جو چبوتروں پر بیٹھتے ہیں، اس کی فرشی گھسنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے یہ زندگی کے اندر.
اور جب بیٹھتے ہیں نا تو فرشی تھوڑی تھوڑی گھس جاتی ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ یہ لوگ کبھی زندگی میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیتے، چونکہ ان کو عادت ہو جاتی ہے اپنی زندگیوں کو وہاں بیٹھ کر برباد کرنے کی۔ تو یہ بات آپ بھی یاد رکھ لیجیے، اگر نکڑ میں بیٹھنے کی عادت ہے تو فرشی گھستی نہیں، وہ مثال دیتے تھے مجھے ایسی، تو وہ حال ہو جاتا ہے انسان کا کہ کچھ نہیں کر پاتا ہے وہ، نہ خود کے لیے کچھ، نہ گھر والوں کے لیے کچھ، اور سماج کے لیے تو ایک دور کی بات ہے۔ تو ہم خود بچیں، اور اگر ہمارے اطراف میں ایسے نوجوان ہیں تو کچھ نہ کچھ منصوبہ ہو، پروگرامس ہو آپ لوگوں کے پاس کہ کس طرح سے کوئی ذکر و اذکار سکھانے کا نظم، سورہ سکھانے کا نظم، نماز صحیح کرنے کا نظم، طہارت کے مسائل سیکھنے کا نظم، کچھ نہ کچھ پروجیکٹس اور پروگرامس آپ کے پاس ہو کہ آپ لوگوں کو بھی انگیج، جس کو بولیں گے جو ہے خالی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے نا، وہ مصروف رکھے، اور خود بھی آپ جو ہے ایکٹیویٹیز میں مصروف رہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں کا بھاگ کر جانا اور لڑکوں کا بھگا کر لانا، یہ بھی ایک نوجوانوں کی ایک بگاڑ اور گمراہی کی بہت وجہ ہے، چونکہ اس میں جو وقت وہ ضائع کرتا ہے نا، افیئر چلتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، بھاگ کر جاتے ہیں، پولیس کیس ہوتا ہے، اور ساری زندگی کے 4 5 10 سال اس میں لگ جاتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ نوجوان ایک اخلاق ہو، ایک ظاہر سی بات ہے ہم ایک مسلمان نوجوان کی بات کریں تو وہ ایسے کسی جرم کے اندر شامل نہ ہو جس کے اندر شریعت کے احکام بھی ٹوٹتے ہیں اور قانونی احکام بھی جو ہے کہیں زمین جو ہے جس کو کہیں گے لا آف دی لینڈ بھی جو اس کے اندر ٹوٹتا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے جرائم میں بہت سارے نوجوان جو ملوث ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جرائم، تو ہم خود اس سے بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم پاتے ہیں ہمارے کوئی ساتھی کوئی جرم کے اندر، مسلمان بھائی ہو، جماعتی بھائی ہو ہمارا، تو اس کو بچا، اور انسانیت کے ناطے بھی اگر کوشش ہو سکے تو ہم ضرور اس کے لیے کریں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان اپنا اکثر وقت اور پیسہ فیشن پرستی میں برباد کرتے ہیں۔ فیشن پرستی سمجھتے نا کہ اب یہ ہینڈ سیٹ آ گیا تو اب یہ کیسا چلیں گا، پرانا والا نیا لینا پڑیں گا نا، ابا چونکہ باہر ہے تو کیسے پتہ چلیں گا ابا باہر ہے، تو بولیں گے ارے اتنا پرانا آئی فون 6 آ گیا اور اب تک آئی فون 4 یوز کر رہے ہو، اپڈیٹ تو ہونا پڑے گا نا، پڑوسی نے لے لیا تو میرا ہینڈ سیٹ کیسا اپڈیٹ نہیں ہوگا، سمجھ رہا؟ فیشن پرستی مطلب ہر وہ جدید چیز جو آئے وہ مجھے لینا ہے، ہر وہ چیز جو لوگ پہنے مجھے پہننا ہے، اللہ نے دیا ہے تو آپ ضرور کیجئے، لیکن کسی کو بتانے کے لیے مت کیجئے، جس میں کہتا ہوں امت مسلمہ کا 60 سے 70% پیسہ جو حلال کماتے ہیں، حرام والوں کو حلال کماتے ہیں، صرف فیشن پرستی میں جاتا ہے، کپڑا کیسا ہو، ہینڈ سیٹ کیسا ہو، گاڑی کیسی ہو، اور کچھ لوگوں کو تو اللہ رحم کرے حال یہ ہے کہ ہینڈ سیٹ کا اگر اسکرین سیور بھی بدلنا ہے تو آتا نہیں ہے، لیکن 70,000 کا ہینڈ سیٹ جیب میں ہے، کیوں؟ اسٹیٹس ہے نا، ہینڈ سیٹ استعمال نہیں آتا وہ ایک اگلی بات ہے، دیکھا جائے گا وہ کیا ہے، لیکن اسٹیٹس ہے نا، وہ جیب میں نہیں رہیں گا تو لوگ کیسے بولیں گے تو سیٹ صاحب جو ہے بہت ہی وہ دکھ رہے، غریب دکھ رہے ہے۔ تو فیشن مطلب ہم صرف لوگوں کو بتانے، اسٹیٹس کو مینٹین کرنے، اور نوجوان اپنی زندگیاں اور جو حلال بھی کماتے ہیں نا، کچھ لوگ جلدی کم عمروں میں کمانا شروع کرتے ہیں، ساری چیزیں اس میں لگا رہے، 4,000 کا جوتا ہو، 5,000 کی پینٹ ہو، 2,000 کا شرٹ ہو، 50,000 کا گوگل کا وہ ہو، 50,000 کا ہینڈ سیٹ جیب میں ہو، اور 2-1 لاکھ کی گاڑی پہ بیٹھ کے چلاتا تو ہاں یہ اپ ٹو ڈیٹ انسان دکھ رہا، ٹھیک ہے، باقی ارے وہ تو بہت غریب دکھ رہا، اس کا تو کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، وہ فلاں ہے اور یہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو فیشن کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے ایسے صحابہ کے واقعات موجود ہیں جو اسلام سے پہلے اس زمانے کے سب سے ہائیسٹ لیول آف فیشن وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک مثال کے طور پہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو کہ اگر مدینے میں کسی نے اسلام کو پہنچایا اور مدینے کے لوگوں کو اور آس پاس کی قبائل کے اسلام قبول کرنے کا اگر شرع کسی کو اگر جس کو بولیں گے ہم اگر کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ یہ تھے وہ صحابی تو وہ تھے مصعب بن عمیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے آنے سے پہلے ہی آ کر اپنا کام شروع کر چکے تھے، کئی قبائل اور بڑے بڑے سردار ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ مدینے کے بہت مالدار انسان تھے، اپنی والدہ کے بہت لاڑکے تھے، اور روز ایک نیا کپڑا پہنتے، ایک بار پہنتے دوسری بار نہ پہنتے، اور مصعب گلی سے گزرتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ مصعب گزرے ہیں، اس لیے کہ اتنی مہنگی خوشبو لگاتے کہ پوری گلی معطر ہو جاتی۔ لیکن اسلام کے بعد یہی مصعب جب مدینہ گئے تو اتنا کم پہننے کو ہوتا تھا کہ ٹاٹ کے جو ہے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور سینے کے لیے دھاگا وہ نہ ہوتا تو اس میں کانٹے، بڑے بڑے کانٹے ہوتے تھے، وہ کانٹے لگا لیا کرتے تھے۔ اور جب آپ شہید ہوئے جنگ احد کے اندر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ اللہ کے رسول مصعب شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن اتنا کپڑا نہیں ہے کہ جسم پورا ڈھک سکے، تو سر ڈھکتے ہیں تو چادر چھوٹی تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا ہے، تو کہا سر ڈھک دو پیر کھلے چھوڑ دو۔ تو مصعب بن عمیر نوجوانوں کے لیے جو خاص طور سے ناز و نخرے میں پڑے، میں کہتا ہوں آپ کا یہ مال و دولت بہت جگہ ہے جہاں آپ لگا سکتے ہیں۔ لوگ مسجد اور مدرسوں کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں نا، یہ چندے جمع کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے مسجد مدرسے چندوں پہ نہیں، ہمارے پیسوں پہ ہم نے کھڑے کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔
آپ بولیں گے بھائی اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے، 1 کروڑ روپے کی مسجد ہے کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ میں آپ کو صرف ایک ادہرن، ایک مثال دوں گا نا تو آپ بولیں گے یار یہ تو بالکل ممکن چیز ہے، اس کو چند افراد بنا سکتے ہیں کروڑوں کے ایسٹس۔ کیسے میں بتاؤں آپ کو؟ اگر آپ کے جودھ پور شہر کے اندر مسلمان آبادی 3 لاکھ کے اگر قریب ہو یا 4 لاکھ بھی ہو تو 1 لاکھ ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی ابھی، اس کا مطلب ہے 25%۔ اگر ایک کے شادی میں کم از کم بھی 1 لاکھ روپیہ اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو 1 لاکھ کو 1 لاکھ سے ملٹیپلائی کیجئے، یہ ٹریلینز میں حساب جاتا ہے، بلینز میں نہیں، ٹریلینز۔ سمجھ آپ؟ اربوں کی بات ایک آتا نا، کھربوں وہاں جاتا ہے حساب۔ شادیوں میں کھربوں خرچ کرتے ہیں ہم، یہ مسجد مدرسوں کا کیا ایسٹ ہے یہ کچھ کروڑوں کے ہے یہ، چونکہ ہم نے ترجیحات، وہ ہے نا ترجیحات، فیشن، شادی میں دکھاوا ہونا نا، فیشن سر چیز دکھاوے کے لیے، شادی ہو تو یہ ناز کی کھانا ہو تو یہ اسٹینڈرڈ کا گاڑی ہو تو یہ صحابی تھے دیکھو سب کچھ قربان کر دیا، ان کا پورا پیسہ ایک صحیح کام کے لیے لگا، اس لیے کہ یہ موت سے پہلے اپنی ایک زندگی بنا لینا چاہتے تھے، ایک زندگی جو آنے والی تھی، اور اس کے لیے سب کچھ کر دیا کہ مصعب کو دیکھیے آپ شہید ہوئے تو ایک عام زبان میں کہوں تو پورا کفن بھی نہیں ملا، لیکن آخرت میں ظاہر سی بات ہے ان کے اللہ کے پاس بہت بڑے بڑے درجے ہیں، بہت بڑے بڑے مقامات۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو سمجھیے، ایک نوجوان کی مثال دیتا ہوں، ایک جزیرہ تھا، اس جزیرے کا رول یہ تھا کہ وہ 1 سال کے لیے ایک نوجوان کو اپنا حاکم امیر اپوائنٹ کر لیتے، پھر وہ جو کہتا اس کی اطاعت کرتے، جو کہا یہ کر لو وہ کر لو، اس سے شادی کرا دو، جو بولتا وہ کرتے، لیکن 1 سال بعد اس کو اپنے ٹاپو سے لے جا کے ایک جگہ چھوڑ کر آ جاتے۔ ان کا یہ رول تھا، ان کے قبیلے کا طریقہ تھا۔ ہوا یہ کہ کئی لوگ آتے، جب 1 سال کے لیے ان کو حکومت ملتی تو سب کچھ کروا لیتے، یہ کر دو وہ کر دو وہ کر دو، سب کروا لیتے۔ 1 سال بعد کہاں جاتے کسی کو بھی نہیں پتا۔ ایک مرتبہ ایک ہوشیار نوجوان کی باری آئی، جب اس کو حاکم منایا گیا تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے وہاں لے کے چلو جہاں تم 1 سال بعد لوگوں کو چھوڑتے ہو، شرط یہ ہے کہ جب 1 سال تک وہ جو بولیں گا اس کی بات سننا ہے۔ اس کو جزیرے پہ لے گئے جو دوسرا تھا، جب اس جزیرے پہ وہ گیا تو وہاں لاشیں بچھی پڑی تھی، کئی جو اس سے پہلے لوگ 1 سال آ کر گئے، زندہ کوئی نہیں تھا، چونکہ غیر آباد جنگلی جانوروں کا جزیرہ تھا۔ اس نے کہا چونکہ 1 سال تک میں تمہارا بادشاہ ہوں، سب سے پہلے اس جزیرے کو صاف کیا جائے، گارڈنز بنایا جائے، محل تیار کیا جائے، باغات بنایا جائے، نہریں بنائی جائے، سب کر لیا۔ جب 1 سال بعد ہوا تو اس کو وہاں ٹرانسفر کر دی اس جزیرے پہ جہاں اس کو جانا تھا۔ تو بتائیے وہ پہلے والے نوجوان زیادہ عقل مند تھے جو 1 سال فائدہ اٹھا کے باقی پوری زندگی برباد کرے، تو یہ نوجوان ہوشیار تھا جس نے 1 سال وہاں بادشاہ رہتے ہوئے وہ چیز کو تیار کر لیا جہاں اس کو جانا تھا۔ دوسرا نوجوان ہوشیار ہے نا، تو میں بھی وہی کہوں گا آخرت کی تیاری پہلے ہو جائے اس دوسرے نوجوان کی جیسی، جانا جہاں ہے اس کو ڈیسٹینیشن بنا جائے آخرت۔ دنیا کی زندگی جیسے تیسے گزر جائیں گی، بغیر چیزوں کی گزر جائیں گی، بغیر مال کی بھی گزر سکتی ہے، یاد رکھیے، لیکن اصل چیز ہے بغیر اعمال کی نہیں گزر سکتی، نہ یہی دنیا نہ آنے والی دنیا۔ تو نوجوان اس پہ غور کرے، تو اگر آپ اپنے فیشن کو ہی کنٹرول کر لینا تو بہت سارا روپیہ پیسہ بچا کر کچھ دینی اور فلاحی کام ہم کر سکتے، یاد رکھیے، لائبریریز قائم ہو سکتی ہے اور بہت سارے کام۔ تو بہت سارے نوجوان اس گمراہی میں پڑے ہیں۔ اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں فیشن پرستی کے علاوہ نوجوانوں کو جو ایک چیز کھائی جا رہی ہے دیمک کی جیسے، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ سستی اور کاہلی، راتوں کو جاگنا جینے کا طریقہ، صبح دیر تک سونا جینے کا طریقہ۔ جیسا فجر سے پہلے لوگ بولتے اٹھتے کا، تو ہمیں نوجوان سے پوچھنا پڑتا ظہر سے پہلے اٹھ جاتے، بولتا ظہر تک اٹھ کے کچھ تھوڑا تیار ہو ہی جاتا میں، اور پھر تھوڑا عصر تک فریش ہوتا، پھر تھوڑا تو مغرب کے بعد پھر شیر بن کے جو ہے مارکیٹ میں نکلتا میں، تو پھر رات میں 2-3 بجے وہ سونے کا کوئی ٹائم نہیں اپنا پکا فکس رہتا، فجر سے پہلے کبھی ہوتا نہیں تو نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنی زندگی ہے۔ سستی اور کاہلی، والدین کا سرپرستوں کا حال کام کر کر کے تھک چکے ہیں، ان کا بڑھاپا ان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، جسم ان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، لیکن نوجوان کی سستی اور کاہلیاں کم نہیں ہو رہی۔ اس قسم کی عجیب و غریب سستی اور کاہلی، ذہنی سستی اور کاہلی کا شکار ہے۔ اگر ہم اٹھنے لگے نا، اور میں نوجوان سے کہوں گا اگر آپ عشاء کے بعد سونے کی عادت ڈال لیں بنا کوئی شرعی عذر کی، نہ جاگے، اور فجر کے بعد سے اٹھ کر کالج اسکول اگر آپ جاتے بھی ہیں تو 9 بجے اگر کالج اور اسکول یا بزنس یا جاب ہے آپ کا، تو آپ کے پاس 3 گھنٹے ہوتے دینی مطالعہ کرنے کے لیے۔ چلیے دینی مطالعہ نہیں کرنا ہے آپ کو تو اپنے بزنس کا آپ کچھ پلاننگ کیجیے، چلیے وہ بھی نہیں کرنا آپ کو، دنیا کے لیے کچھ فائدے مند علم حاصل کیجیے، لیکن وہ سونے کا سسٹم، راتوں میں جاگنے کا سسٹم کو ختم کر دیجیے، یاد رکھیے۔ صبح اٹھی فجر کے بعد دیکھیے آپ بہت ساری تیاریاں کر سکتے ہیں، بہت سارے کام کر سکتے ہیں، چونکہ آپ کا وقت بڑا اہم ہے، یاد رکھیے بہت اہم ہے آپ کا وقت، اس لیے کہ اگر آپ وقت دیں گے نا تو بہت سارے کام، چونکہ میں جانتا ہوں 10ویں سے لے کر پوسٹ گریجویشن تک 5 سے 7 سال تک نوجوانوں کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، کالج کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے،
والدین کچھ نہیں بولتے، بچہ پڑھ رہا ہے پڑھنے دو. اس وقت میں خالی فجر کے بعد سے ٹائم نکال لیجیے، بیت المال قائم کریں گے، فلاں کریں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے، بیٹھ کے دینی درس کریں گے، کسی سے علم سیکھیں گے، تجوید کا علم سیکھیں گے، تفسیر سیکھیں گے، حدیث سیکھیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کر سکتے ہیں فجر کے بعد سے لے کر اپنی تجارت کالج اسکول جانے سے پہلے 9 بجے تک. نہیں میرا تو صبح 7 بجے سے معاملہ ہے، تو 6 بجے آ جاتے ہوں گے آپ گھر. 6 یا 7 بجے آنے کے بعد رات سونے سے پہلے، نہیں وہ سونے سے پہلے تو دوستوں کا حق ادا کرنا پڑتا نا، نکڑ پہ جا کے ہوٹل پہ جا کے، وہ کیسا چھوٹے گا؟ تو وہ دوستوں کا حق چھوڑ دیجئے. ہمیں کچھ سیکھنا ہے، اس سیکھنے کے بعد ہم لوگوں تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہماری بات بھی سنیں گے. تو یاد رکھیے کچھ نہ کچھ ہم کو قربانی دینی ہوں گی. یاد رکھیے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں کچھ دین کا کام کروں گا، میری والدہ سے میں نے ڈسکس کیا، والد صاحب میرے باہر تھے، کہ میں اب کچھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کچھ مشورہ دیجیے. اور وہ مجھے ہمیشہ مشورہ دیتی رہتی ہے. تو کہا ٹھیک ہے ایک کام کیجیے، آپ کے دوستوں کو پورے چھوڑ دیجیے. بولے آپ جن میں رہتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ اتنے سالوں سے سنبھال کے رکھے ہوئے دوست ہیں، ان کے ساتھ رہتا ہوں، اللہ نے مال و دولت دی تو لوگ چپکے رہتے تھے، تو اتنے دنوں سے میں نے ساتھ رکھا ہوں، آپ ساتھ کا چھوڑ دو. کہا پھر تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی، جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے، چھوڑ دو. تو جب میں نے گریجویشن کیا تو میں نے سارے دوستوں کو چھوڑ دیا. سب نے الزام لگایا، چونکہ ان پہ میں خرچ کرتا تھا، ساتھ رہتا تھا، ٹھیک، سب نے الزام لگایا کہ مال و دولت آ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نئے دوست مل گئے، چونکہ میرا کالج ہی بدل گیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے پوری برائیوں سے میں اپنے آپ کو بچا لے گیا، چونکہ وہ میرے دوست نہیں تھے. نئے دوست جو بنے وہ بہت چنندہ لوگ تھے، جس میں سے 2-3 لوگ تھے، انہی سے میں نے دوستی کی پھر، اور انہی کے ساتھ رہا. اور پھر پہلے سال ہی جب میں نے پرانی دوستی کو ترک کیا، پہلے سال ہی میں نے اسلامک ریسرچ سینٹر کی بنیاد ڈالی 2001 میں. 2000 میں گریجویٹ ہوا اور پھر میں نے سب کی دوستی چھوڑ دی اور IRC کی بنیاد ڈالی. کیونکہ اب میں فری تھا، میرا ذہن ایک سوئی کے ساتھ 2 ہی چیز میں تھا، یا تو میری پڑھائی یا تو میرا دینی کام کچھ نہ کچھ، اور میں اس میں دل جوئی کے ساتھ لگ گیا. 2003, 4, 5 آتے تھے، پھر وہ پرانے دوست آنا شروع ہو گئے. اب وہ کتاب و سنت کے حامل ہو کے میرے پاس آ رہے تھے، اور 5, 6, 7 آج الحمدللہ جتنے میرے دوست ہیں میں جن کو یاد کرتا ہوں سب قرآن حدیث کے ماننے والے، سب کے سب. چونکہ وہ سمجھ گئے تھے میں نے ان سے دوستی کیوں چھوڑا تھا، چونکہ مجھے کچھ کرنا تھا. نہیں یار دوست تو نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. برے دوست، اچھے نہیں بول رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، برے دوست، اس لیے کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، یاد رکھیے، سستی کاہلی چھوڑ کر اپنے وقت کو صحیح جگہ لگانا ہے. ہر گھڑی کو صحیح جگہ لگانے کا پلان کر لینا تو ایک دن میں بھی آپ بہت سارے کارنامے انجام دے سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کی کوششوں میں برکت بھی ڈال دیتا ہے. بہت کم وقت میں، بہت کم مال میں، بہت کم چیزوں میں بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، یہ بات بڑی ہمیں سمجھنے کی. تو چند نوجوان بھی یہ ٹھان لے کہ ہم کو کچھ کر دکھانا. یاد رکھیے، اور ایک عزم ہو، رائٹ کائنڈ آف ان کو گائیڈنس ہو. اور ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس علماء ہیں، آپ کے ذمہ داران سرپرست ہیں، آپ لیجئے ان سے رہنمائی، گائیڈنس. تو آپ دیکھیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے بہت صلاحیت آپ لوگوں میں، بہت پوٹینشیل ہوتا ہے آپ لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نوجوان اپنی زندگیوں کو گانے بجانے اور موسیقی میں برباد کر رہے ہیں. باہر ہے تو کان میں وہ ہینڈ فری لگا ہوا ہے، کار میں ہے تو کار میں کچھ چاہیے، لیپ ٹاپ ہے تو اس میں بھی کچھ بجنے والا چاہیے، ڈیسک ٹاپ ہے تو اس میں بھی کچھ سننا ہے. موسیقی، یاد رکھیے موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ موسیقی، یہ گانے بجانے کے آلات دل میں منافقت، نفاق پیدا کرتے ہیں. اور واقع میں وہ دھیرے دھیرے انسان کو دین سے، شریعت سے، فرائض سے، اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو حق سے بھی ہٹ گئے، حق سے سیدھا. ایک صاحب تو ان میں ساری اچھائیں تھیں لیکن گانا نہیں چھوڑتا تھا، میوزک نہیں چھوڑتی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان چھوڑ کے بیرون میں جاب کے لیے گئے، گانوں میں لگ گئے، پکچر والی صحبت مل گئی، پکچر والے لوگ مل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ فیس بک پر پروفائل دیکھے تو جانے سے پہلے ماشاءاللہ داڑھی تھی، اب بغیر داڑھی کے پہچاننا بھی ناممکن ہے. موسیقی چھوڑیے، اس لیے کہ اپنے نفس پہ قابو پائیے. یاد رکھیے قابو پائیے، بڑی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے موسیقی کے علاوہ جو چیز ہمیں برباد کری وہ ٹائم پاس والا ایک مادہ جو بیچ میں لے لیا ہوں. نکڑ پہ، چوراہوں پر، کمان میں، کوئی جھاڑ ہے، کوئی کھیت ہے، جا کر ٹائم پاس خالی بیٹھ کر کیا چل رہا تمہارے گلی میں، کیا چل رہا ہماری گلی میں، پڑوسی کیا کر رہا، اس نے کیا کر رہا، اس نے کیا کر رہا. خام و خواہ کے ڈسکشن، ایک تو لایانی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فالتو باتیں. دوسرا غیبت بھی ہوتی، کبھی اس میں چغلیاں ہوتی ہے، کبھی جھوٹ ہوتا ہے، بہتان ہوتا ہے، الزام تراشیاں بھی ہوتی ہیں. تو ٹائم پاس نہ کرے، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرے. اس لیے کہ آپ کو صبح اٹھ کر تلاوت قرآن ہے، فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن ہے، اسکول، کالج، بزنس، تجارت پہ جانا ہے. اس کے بعد بہت سارے کام ہیں جو آپ کو خدمت خلق کے نام پر اور دیگر چیزیں آپ کو انجام دینا. یاد رکھیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز جو نوجوانوں کا بہت سارا وقت برباد کرتی ہے اور گمراہی کی وجہ ہے، وہ ہے آج کے انٹرنیٹ دور کا غلط استعمال، جس میں خاص طور سے سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس، فیس بک،
فیس بک کے یوزرز کا تو یہ حال ہے کہ رات میں 4 بجے کمنٹ کیجیے آپ. چونکہ میں سفر کرتا ہوں تو کبھی ایسا سفر ہوتا ہے کہ وہاں تو دن ہے لیکن یہاں رات ہوتی ہے ہندوستان میں. 2 بجے کو اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا, پروگرام یہاں ہے, میں جہاں پروگرام یہاں اتنے بجے جو لوگ آنا ہے رجسٹریشن کرا لے, تو رات کے 4 بجے لائکس آتے اس پہ. اب پریشانی ہے کہ ہندوستان میں رہنے والا رات کے 4 بجے کیا کر رہا. تو ایک بار ایک شخص سے میں نے پوچھا, یار تم رات میں 2:30 3 بجے لائکس کرتے ہو, جبکہ میں جس علاقے میں وہاں ابھی رات کا ٹائم شروع نہیں ہوا, اور تم لائک کیسا کرتے ہو؟ تو بولے میں نے نوٹیفیکیشن پورے چالو رکھا. بولے جیسے ہی آپ کا نوٹیفیکیشن آتا میں نیند میں سے اٹھتا, لائک دباتا, پھر سو جاتا. مطلب اتنا اٹینٹیو ہے کہ رات بھر اس کے وہ کچھ خاص لوگوں کے نوٹیفیکیشن آواز کرتے, وہ اٹھ کے جواب دیتا اور سو جاتا. تو کوئی رات کی نیند نہیں ہوتی تو صبح یہ کیا تجارت کریں گا اور کیا پڑھیں گا اور اس کے کس چیز میں دل لگیں گا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ فیس بک سوشل مطلب اتنا اس کا ٹھیک ہے, اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے. چونکہ انٹرنیٹ کیا ہے معلوم آپ کو, انٹرنیٹ ایک بازار ہے, وہاں کوئی بھی چیز طرح کی پروڈکٹ بکتا ہے. اب اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کیا بیچتے ہیں آپ اس کے اندر, تو صحیح استعمال کیجیے اس کا. پھر یہ نہیں کہ آپ رات بھر دن بھر, اس لیے میں نے کہا جو آدمی ہینڈ سیٹ سے آدھا گھنٹہ دور رہے اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے, اس کا مطلب بیمار ہے وہ. تو فیس بک ٹھیک ہے. پھر محرم غیر محرم کی کوئی تمیز نہیں, ٹھیک ہے. عورتیں آ رہی ہیں, لڑکیوں سے بات چیت چل رہی ہے دین کے نام پر, ٹھیک ہے. اور کئی گمراہیوں کی سبب ہے. دوسرا ایک ہے واٹس ایپ. واٹس ایپ کا تو حال یہ ہے کہ ابھی اجتماع بھی چل رہا تو کچھ لوگ ایک بچتا ہوں گا, آ رہا ابھی اجتماع میں بیٹھا ہے, تنگ مت کر, بور مت کر, سن رہا میں ابھی درس کو, وہاں بھی چالو ہے کنٹینیوس, ٹھیک ہے. حالت یہ ہو گئی کہ اگر شادی کے لیے جا رہا اور سامنے اس کا خطبہ بھی چل رہا تو وہاں بھی کمنٹس رہتے, شادی کے لیے بیٹھا, یہ کر رہا ہوں, ابھی قبول بولنے والا ہوں, اور یہ کر رہا ہوں, ادھر سے وہ کمنٹ دے رہا بہت اچھے اور فلاں, اور اس میں لگاؤ دن بھر. مطلب جو موجود ہے ان سے غافل ہے, اور جو غائب ہے ان سے فل ٹائم جڑا ہوا ہے. امریکہ کا ایک دوست اس کا گروپ, لندن میں ایک دوست اس کا گروپ, سعودی عرب میں ایک دوست اس کا گروپ, جدہ کے ایک گروپ میں شامل ہے, اس کے گروپ میں وہ بڑے لوگوں کے, یہ ان کے منسٹروں کے گروپ, یہ سارے. اچھا آس پاس جو انسان ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں. ابا سامنے بولے کو, ابا ایک منٹ رکو نا, ادھر جواب دینا, میرا امریکہ کا ایک دوست سوال پوچھا. دیکھیے آپ نے اس کو نہیں, کبھی نہیں دیکھی, اندازہ لگائیے. یہ چیزیں ایک مارکیٹ ہے, اس کا استعمال کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں کہوں گا صحیح استعمال نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیجیے, مت استعمال کیجیے. بہت ساری بار نوجوان سوچتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے, میں بھی اب واٹس ایپ لیتا تھا, میرے پاس اگر ایک ہینڈ سیٹ آ جائے تو. مت سوچیے وہ خیال, اس لیے کہ جب آ جائیں گا تو تھوڑے دن بعد اپنی زندگی کو آپ پریشان کن پائیں گے اور ترقی سے رک جائیں گی آپ کی زندگی, سوائے اس کے کہ پھر آپ کو استعمال کرنا آتا ہو اس کا بالکل صحیح, کہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم کھلا, جواب دیا, اس کے بعد اب اگلے دن میں سے امید کرنا کہ میں کھولوں گا. دن بھر کیا میں کوئی انسان اتنا رکاما ہے. ایک صاحب ایک دن بولنے لگے کہ ارے ایک بہت زبردست آفر چل رہی. میں نے کہا کیا؟ بولے 10 پیسے میں آؤٹ گوئنگ. کیا بول رہا ہے وہ؟ 10 پیسے میں آؤٹ گوئنگ. مطلب 10 پیسے میں آؤٹ گوئنگ وہ سستا ہے, لیکن میرا ٹائم بہت مہنگا ہے نا, میرے پاس کہاں ٹائم ہے کہ 10 پیسے میں 1 منٹ والا بات کروں. کمپنی 10 پیسے چارج کر رہی ہے, لیکن میرا ٹائم کتنا مہنگا ہے. آپ بھول جا رہے ہیں, آپ بہت قیمتی ہے. وہ 10 پیسے کے چکر میں 1 گھنٹہ آپ بات کر رہے ہیں, آپ 1 گھنٹہ اپنا برباد کرے گویا آپ 10 پیسے سے بھی نیچے ہے. وہ اسکیم 10 پیسے والی ہے, لیکن میں کیا اتنا سستا ہوں کہ 10 پیسے کا ہے تو میں بات کرتے رہوں کسی سے بھی. ٹائم کس کے پاس ہے؟ نہیں وہ فری, رات بھر کیا کر رہا, سو مت اٹھ, فری ہے میرا, بات کر چل اٹھ. وہ بول رہا یار بس کرنا, کتنی دیر فون لگائیں گا تو 10 پیسے منٹ. لیکن آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے, 10 پیسے والا نہیں ہے آپ کا ٹائم. آپ ہزاروں روپے کا وقت برباد کر, یاد رکھیں, اس لیے کہ آخرت میں تمام دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا وہ بیچ کر ایک نیکی پرچیز اور خریدی نہیں جا سکتی ہے, یہ بولنا چاہ رہا ہوں. تو آپ بہت ساری نیکی کر سکتے ہیں, ورنہ سو جائیے. سونا بھی بہت اچھی چیز ہے. اگر آپ صبح فجر کی نیت سے سوتے ہیں تو رات میں سونا بھی عبادت ہے نا. تو کچھ نہ کچھ اچھا ہی کر رہے ہیں آپ, اس کا مطلب. تو یاد رکھیں, استعمال کیجئے لیکن صحیح استعمال ہو. اب آئیے اسی سلسلے میں ایک ایسا ٹاپک, ایک ایسا موضوع جو سلگتی ہوئی آگ ہے پورے ہندوستان میں. میں جہاں بھی جاتا ہوں, اس کا سوال آپ ذرا جواب دیں گے, اس کے بارے میں آپ جواب دیں گے, اس کے بارے میں آپ جواب دیں گے کیا, اس کا مسئلہ آپ بتائیے. وہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان جو اسلام اور شریعت جو جینے کا طریقہ بتاتا ہے اس کے مطابق جینا ان کے لیے بہت مشکل ہے, لیکن دین کے لیے مرنے کو میں کھڑا ہوا. آدھی رات کو بولو جہاد کے لیے اپن تیار ہے, لیکن فجر کا کیا, فجر نہیں ہوتی لیکن جہاد کے لیے اپن تیار ہے. ارے آپ کے والد کا مسئلہ یہ کہ وہ کماتے تھک گئے, کما کر تھک گئے, آپ وہ چھوڑ دو, جہاد کے لیے آدھی رات کو بلانا اپن تیار ہے, اللہ کے لیے جان دینے کو تیار. تو اللہ نے جو شریعت نازل کی اس کے مطابق جینے کو تیار نہیں ہے, اور اللہ کے دین کے لیے مرنے کو تیار ہے. یہ ڈھکوسلے اور منافقت بولتا ہوں اس کو میں عام زبان میں. گھر میں پردہ لاگو نہیں کر سکے اور جہاد کریں گے بولتے اللہ کی راہ میں. اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کر پائے, آج تک کفاروں سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں. یہاں بنیادی باتیں سیکھیے, شروعات سیکھیے,
سنت کو جانیے، کتاب و سنت کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں وہ سیکھیے۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ نہیں یہ کہنا ضروری ہے اس لیے کہ یہاں کے نوجوان ایسا ہر جگہ سلگتا ہوتا ہے۔ بمبئی میں تھا یہی سوال، ٹاپک گھروں کی اصلاح، سوال IS کی کیا حقیقت ہے؟ ارے سوال گھروں کی اصلاح کا بھیا، وہ میرے گھر میں بھی نہیں، ابھی اپنی بات سوال ہو، جب اس پہ ہونا نہیں بولے وہاں کا کیا، ہر جگہ یہ۔ تو میں نے اس سے ہی بھاپ لیا، شارٹ کٹ کی بہت عادت ہوگی نا ہم کو، جلدی جنت جانا ہے سب کو، شارٹ کٹ، جلدی جنت جانا ہے نا، تو روز 5 وقت کی نماز، پھر تقوی کے لحاظ سے تہجد میں اٹھو، رمضان کے روزے رکھو، نہیں میں بس شہید ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شہادت بھی نہیں دیتا، یاد رکھیے۔ تو جو شریعت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق جینا ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے مرنے کے لیے کھڑا ہوں میں آدھی رات کو، یہ کون سا جینے کا طریقہ بھیا؟ صحابہ نے سب کچھ لٹا دیا تھا، اس کے بعد جان لٹائی اپنی۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ نماز پڑھنے سے کافروں کو پتہ چل جائے گا ہم ایمان والے، آپ صرف جہاد کے لیے بلا لینا ہم کو، جب ضرورت رہیں گی تب جان دے کہ میں جنت چلا جاؤں گا، یہ باقی سارے اعمال نہیں ہوتے۔ یہ پیسے خرچ کرنا ذرا نہیں جمے گا، اس لیے کہ ڈائریکٹ وہاں بلا لینا آپ میرے کو، جب بھی رہیں گے جنگی بدر تو میں انشاءاللہ آ کے وہاں کر لوں گا۔ لیکن یہ پیسے خرچ کرنا، کنویں خرید کے دینا، غلام آزاد کرنا، مال نہیں نکل سکتا جیب سے، وقت نہیں دے سکتے ہم آپ کو، ہاں لیکن جان جب چاہیے گی انشاءاللہ آپ مانگ لینا، میں آ جاؤں گا۔ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں آپ، غیر فطری بات کر رہے ہیں، غیر فطری عمل کر رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی عجیب قسم کا ایک ماحول چل رہا ہے، اس کو شارٹ کٹ والا ماحول بولتا ہوں میں، شارٹ کٹ والا۔ فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ارے اس سے برا یہاں ہو رہا ہے، تیرے گلی میں کچھ لوگ بھوکے سوتے ہیں روز، اس سے برا ہو رہا ہے وہاں تو ظالم اور جابر حکمراں اور غیر مسلم کر رہے ہیں۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں جس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو اور وہ پیٹ بھر سو رہا ہو، تو اس کی تو خیال کبھی نہیں آ رہا وہاں کے لوگ۔ یہاں کا کیا، یہ جو پڑا ہوا ہے ایک گلی کے کونے پہ ایک ننگا اور بھوکا رہتا، مسلمان ہی ہے وہ بھی، اس کا کبھی جوش نہیں آتا، ارے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، ان کے گھر چھین لی گئے، ان کے لیے لڑوں گا، اس کا گھر بھی گیا ہوا ہے، اس کے لیے ذرا لڑ پہلے۔ یہ بھی حقدار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ترجیحات کے اعتبار سے پوچھیں گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت زیادہ نہیں آزماتا، بات کو سمجھ لیجیے آپ سب سے پہلے۔ تو فطرت کو چھوڑ کے غیر فطری عمل کے ذریعے ہم چاہتے ہیں بس جنت ہم کو جلدی سے مل جائے، ہم شارٹ کٹ حاصل کر لے، اس کے ہاتھ پر بیعت، اس کے ہاتھ پہ فلاں، اس کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں، وہاں چلے جاتا ہوں، نقشے بن رہے، ادھر جاتا ہوں۔ یاد رکھیے سب سے پہلے تو آپ تمیز سیکھیے اور فرق سیکھیے، جہاد اور فساد میں کیا رہتا ہے۔ اور کو پوچھیں جہاد کیا اور فساد کیا، تو نہ یہ معلوم کیا ہے نہ وہ معلوم کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ رحم کرے آپ کسی ایک چیز کے نام پر دوسرا نہ کر رہے ہو۔ یہ بات کو سمجھیے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ چند لوگوں کے لفاظیوں میں آپ مت آئیے کہ ارے اللہ کے زمین پر اللہ کی حکومت ہونا چاہیے، بالکل میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن تھوڑا سمجھیے تو صحیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کا منہج، طریقہ کار کیا تھا اس میں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، کبھی ایک قول یہ کہ اے میری قوم میں تم پر جو ہے اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں اور میں تم کو اس کے فلاں کروں گا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کر، ما لکم من الہ غیری، اس کے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میں آ کے تم پہ اسلامی حکومت قائم کروں گا، اسلامک اسٹیٹ بنے گا یہاں، اور میں فلاں کروں گا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو چلو اسلامک اسٹیٹ بناتے، ایجپٹ کو ختم۔ کہاں ہے صحابہ کے انبیاء کے منہج؟ اللہ رب العزت نے 25 انبیاء کے واقعہ ذکر کیے، ان کے منہج میں ایک طریقہ کار بتائیے جس میں کوئی نبی اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنے بھیجا گیا ہو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں، سمودائے، جاتی اور جہاں لوگ بستے تھے انبیاء بھیجے، کیا حکم دیتے تھے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو۔ تو پہلی سٹیپ تو آپ چھوڑ دے رہے ہیں، دعوت توحید غائب ہے نا، یہ تو کفار ہے، لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہاں ارے واہ، بہت زبردست آیت کو آپ نے سمجھا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے گونگے بہرے ایمان نہیں لانے والے۔ ہاں ارے واہ ماشاءاللہ، یہ آیت کا بھی حوالہ بالکل آپ نے صحیح دیا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور سب ہو گیا، ختم ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب بس میرے کو بس اب ختم کرنا ہے سب کو۔ ایک صاحب ایک بار آئے اور مجھے بولنے لگے مجھے بڑا جہاد کا جذبہ، نو مسلم، ان میں بھی یہ بیماریاں آ گئی، نو مسلم ہے، میرے کو جہاد کرنا ہے۔ 2-4 بار سن لیا میں نے خاموشی سے، اس کے بعد ایک دن پھر بولے میرے کو آپ بزدل ہے بولے۔ میں نے کہا یہ بات تیرے ایمان لانے سے پہلے میرے کو سمجھ میں آیا تھا، اسی دن ختم کر دیتا تیرے کو، تو یہاں تک بھی نہیں آتا تھا۔ جو تیرا جذبہ ہے نا ختم کر دینے کافروں کو، تو اگر مجھے یہ 2-4 سال پہلے آ جاتا اور تیرے ایمان لانے سے پہلے تجھے مار دیتا، تو بیٹھا بھی نہیں ہوتا میرے سامنے بولنے کہ میرا دل بولتا ہے جہاد کرنے کا۔ ہاں تو کوئی ترتیب ہے، کوئی طریقہ کار ہے، انبیاء کا منہج پڑھیے آپ،
کیا تھا ان کا طریقہ کار، دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے وہ، اور ایک آیت بتا دیجیے کہ ایک نبی کو بھیجا گیا تاکہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرے. اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک زندگی ہے جو مکے میں گزاری گئی ہے. کبھی نہ اللہ کے رسول نے 13 سال کہا یہ بات. انتظار کرتے رہے صحابہ، مدنی زندگی میں جانے کے بعد احکامات نازل ہوئے کہ لڑو اپنے دفاع میں، اس لیے کہ تمہیں تمہارے گھروں سے ناحق نکالا گیا، اب تم لڑ سکتے ہو. تم کیا بولو گے اللہ کو؟ امن و امان والے علاقے دیے گئے، ارے نہیں ہمارے پاس تو یہ بین ہے وہ بین ہے. یہ چھوٹے موٹے بین سے کوئی زمین دارالحرب نہیں بن جاتی ہے، وہاں جنگ حلال نہیں ہو جاتی آپ کے لیے. چونکہ ایک انسان جس زمین پر رہتا ہے اس کے علماء کئی سارے جو ہے مطلب اصطلاحات لکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے دارالامن، ایک علاقہ جہاں اسلام پہ عمل کی اجازت ہے لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے. جیسا کہ نجاشی کا جو علاقہ تھا حبش، وہ مسلمانوں کے لیے تھا ہجرت کے بعد. دارالامن، نجاشی ایک اہل کتاب ہے اور مسلمان امن سے رہ رہے. ایک ہوتا ہے دارالسلام، مطلب جہاں مسلمان ہو اور مسلمانوں کی حکومت ہو، جو مدینہ اسٹیٹ تھا. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے دارالحرب جو مکہ تھا ایک مثال کے طور پر. کچھ نہیں سمجھنا ہم کو، بس ہم کو کہیں بھی بس کوئی بھی ملا اس پکڑ کے کچھ تو بھی کرنا، اللہ کے پاس ایک جو بدلہ پانا ہے. پہلے جہاد اور فساد میں فرق تو سیکھیے، اس کے کرنے کے طریقے تو سیکھیے، اس کا ترتیب تو جانیے. یہاں علماء کی ضرورت نہیں ہم کو، باقی سب چیزیں علماء چاہیے. یہاں میرے کو معلوم سب، ہاں میرے کو جنت میں جانا ہے ڈائریکٹ. تو انبیاؤں سے ثابت کر دیجئے مجھے قرآن کے واقعات سے. صحابہ کی کسی صحابی کی ایک سوچ بتائیے، ایسی سوچ تھی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان سے زیادہ کامیاب ملٹری جنرل دنیا نے آج تک نہیں دیکھا. ایک جرمن ملٹری جنرل جو کہ ہٹلر کا رائٹ ہینڈ تھا، وہ لکھتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں خالد بن ولید سے زیادہ کامیاب کوئی جنرل نہیں گزرا ہے. اور ان کی پالیسیز اور ان کے طریقہ کار کو آج بھی دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. لیکن خالد کو آپ کبھی یہ بولتے ہوئے نہیں پائیں گے میرا دل چاہتا ہے قوم پہ چڑھائی کر کے پوروں کو مار دینا، آج بہت ہاتھ سلسل کر رہا میرا، آج میں جلدی شارٹ کٹ میں جنت میں چلا. نہیں، میں جو ہے چین تک مسلمانوں کی حکومت ہے. جب چین جو ہے مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کی اجازت نہیں دیتا ہے تو خالد خط لکھتے ہیں چین کو کہ میں ایسے لوگوں کا سردار ہوں، جتنا تم زندگی کو نہیں چاہتے اس سے زیادہ میرے ماتحت لوگ موت کو پسند کرتے ہیں. اگر تم اپنے دروازے کھول دیتے ہو دعوت تبلیغ کے لیے چین کے، تو پھر ہم تمہارے پہ حملہ نہیں کریں گے. لیکن اگر تم مسلمانوں کو ستاؤ گے اور تکلیف دیں گے، ہم تم پر حملہ کریں گے. چین پہلا ملک تھا جس نے امن قائم کیا، دروازے کھول دیے. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خلیفہ سے کہا کہ چین نے دروازے کھول دیے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص کو عمر بن خطاب نے ذمہ دار بنایا، ڈپلومیٹ بنایا اور سفیر بنا کر چین بھیجا. آپ چین میں رہے دعوت و تبلیغ کی، اور آپ کا انتقال چین میں ہی ہوا. چائنا میں خبر ہے آپ کی، سمجھ رہے آپ؟ تو کیوں نہیں سعد بن ابی وقاص نے بولا خالد کیا بے خوفی کر رہے ہو تم، اپنے کو لڑنا ہے نا، وہاں چینیوں سے اتنے بہت سے لوگ مارے جائیں گے، کیا مزہ آئے گا ان کو مارنے میں؟ اپن یا تو جنت چلے جائیں گے یا ان کو جہنم رسید کر دیں گے یا ان کی زمین لے لیں گے. جب چین نے امن قائم کیا تو مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اسلامی شریعت طریقہ یہ بھائی میرے، کسی امن و امان والے علاقے میں آپ کسی سے لڑ نہیں سکتے ہیں. اور کسی تھوڑی بہت چیز کے منع کرنے پر وہ دارالحرب نہیں بن جاتا. ارے نہیں یہاں تو یہ بین ہے، ہم کو یہ نہیں کھانے دیتے تو ہم نہیں، اس سے کوئی کسی کی زندگی حلال نہیں ہوتی ہم پر. جبکہ ہم نے پہلی اسٹیپ دعوت اسلامی نہیں پہنچایا اب تک یہ قوم کو. نہیں بہت پہنچ گئی، ان کو سب معلوم، کچھ نہیں معلوم ان کو. تم اللہ اکبر چلاتے ہو تو سمجھتے تم ابھی مغل بادشاہ کا نام لیتے ہو چلا چلا کر، اکبر بہت بڑا ہے، اکبر بہت بڑا ہے. بولتے ہم بھی مانتے اکبر بہت بڑا بادشاہ تھا. تو کہاں پہنچی آپ، کہاں جا رہے ہیں، کون سے طریقے پہ کون سی ڈگر کو اختیار کرے، سوچئے تو صحیح. کوئی ترکیب، اس کے طریقہ کار. اسلام ایک ایسی شریعت ہے جس میں سب سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی تو کیا ہے معلوم؟ کس کی سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ انسانی جان کی ہے نا. من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کی جان لے لی بنا کسی وجہ کے، اس کا گناہ ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کو مار دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوگا؟ انسانوں کے معاملات میں خون اور قتل کا. خون، انسانی خون کا حساب ہوگا. آپ خون بہانے کی بات کرتے تو آپ کو اصول نہیں معلوم اس کی کیا ہے. انسانی جان جس کا سب سے خون کا حساب سب سے پہلے ہوگا. انسانی جان، ایک جان لینا ساری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے. کیا آپ نے اس کو جاننے کی کوشش کی؟ ومن احیاھا، آگے بڑھتی آیا، جس نے ایک کو زندگی دے دی، بچا لیا، فکأنما احیا الناس جميعا. تو کسی ایک جہنم میں گرنے والے کو اسلام بتانے کے لیے وہ تڑپ نہیں ہے، جان لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں آپ اس کی. اور کچھ لوگ عجیب فلسفہ رہتا، پہلے ہم دعوت دیں گے، دعوت نہیں دیے تو پھر تو چلو دعوت دینا شروع کر دو. کیوں؟ وہ کرنا ہے بولے اپنے کو، اس لیے اب دعوت دیں گے.
یہ تو ایسی ہوا کہ بکرے کو پال رہے پر بڑے بیٹے اچھا ہٹا کٹا بند تو عید آنے والی ہے اس کے بعد. ہاں ایک مومن کا دل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھیے، سب سے کٹر دو جو کفر میں سب سے کٹر تھے اور اسلام لانے کے بعد ان میں سے ایک جس کو اسلام کو تقویت ملی، اس سے کون تھے وہ دو لوگ؟ ایک جن کو ایک عمر ابن خطاب کہتے ہیں اور دوسرے ابو جہل جس کو کہتے ہیں، عمر نام تھا اس کا بھی، دونوں لیکن وہ مصدر ایک ہی دونوں کا تھا، عمر سمجھ لیجیے. تو اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں کہ دونوں میں سے ایک کو کیا مل جائے؟ اسلام مل جائے. یہ سوچ رہے کہ اللہ دونوں میں سے ایک ہمارے ہاتھ آ جائے، ایک کو قتل کر دیں گے، حمزہ ہے تو مار دیں گے، تو میں مار دوں گا، تو ہمارے صحابہ ان پہ غالب آ جائے. کیا دعا کر رہے ہیں جب کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے؟ وہاں تو آپ بدلہ لے سکتے تھے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ دو میں سے کسی ایک کو ایمان کی ہدایت دیتے اللہ. یہ کبھی یہ مرحلہ ہوا زندگی میں جو آپ نیکسٹ مرحلہ لے کے جا رہے، نیکسٹ مارنے کا یہ مرحلہ آیا زندگی میں کہ تڑپ اے اللہ اس کو ہدایت مل جائے، اس تک ہدایت پہنچ. اور یاد رکھیے اللہ کا ایک سنت طریقہ ہے. وہ کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ ایک واقعے سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اٹھا لیجیے آپ. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا؟ مصر میں عیش و عشرت کی زندگی تھی، محلات میں رہتے تھے، بادشاہ کے رائٹ ہینڈ تھے، لیفٹ ہینڈ تھے. کیا مقام تھا ان کا؟ غلام تھے. اور یہ فرعونی کیا سزا دیتے ان کو، کیا عبرت کرتے ان کے لیے، کیا تکلیف دیتے معلوم آپ کو؟ قرآن نے کہا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ذبح کرتے تھے ان کے لڑکوں کو اور چھوڑ دیتے تھے ان کی عورتوں کو. نہیں عورتوں کی بہت عزت کرتے بلکہ چھوڑتے نہیں، ان کو پتا تھا ان سے کیا کام لیا جا سکتا تھا بعد میں. سمجھ رہے آپ؟ تو لڑکوں کو ذبح کرتے، لیکن اس کے بعد بھی کبھی عذاب نہیں آیا فرعونیوں پر، نہیں آیا. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب الى فرعون انه طغى، کہا اللہ میرے سے نہیں ہوگا، میں بہت ڈرتا ہوں. موسیٰ میرے ساتھ ہارون کو سپورٹر بنا کے بھیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو سپورٹر بنا دیا اور اللہ نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ دونوں جاؤ، تم فرعون بہت باغی کو دعوت دو. پھر دعوت دی، دعوت دینے الٹی گنتی چالو. تو سرکش کی سرکشی ختم کرنے کا طریقہ دعوت ہے. اللہ نے نہیں کہا موسیٰ تلوار لے کے چل جاؤ، تلوار میں ہم طاقت دے دیں گے، ایک چلاؤں گے سب ختم ہو جائیں گے. اذهبا دعوت یہ اذهب یا اذهبا، تم دونوں جاؤ، تم ایک جاؤ. تو یہ جواب ہے جو قرآن نے دیا. اس سے ہٹ کر اگر ہم جوابات تلاش کریں کتاب و سنت کے طریقے پر تو شاید ہم غلط نتیجے پر، غلط راستے پر جائیں گے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے سوچی جو بہت زیادہ ضروری تھی گمراہی کے اعتبار سے آپ کو سمجھاؤں. انشاءاللہ عزیز السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.